السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے۔ دل اداس ہو تو 2 نفل نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے دل کے اور باپ کی دعا مانگو اور چپ کر کے لیٹ جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ میری بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اجڑے باغوں میں بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں میں نکھار نہیں آتی، گزر جاتی ہے زندگی انگاروں پر، ماں بچھڑ جاتی ہے تو بار بار نہیں آتی۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم ممکن کے لیے روتے ہو، میں تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہوں۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ حسرت ہے آپ کو سامنے بیٹھ کے کبھی دیکھوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا خیال بھی پوچھوں۔ آپ اشک ہی بن کے میرے آنکھوں میں سما جائیں، میں آئینہ جو دیکھوں تو فقط آپ کا اشک ہی دیکھوں۔ جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے صورت و جسموں کو نہیں خوبصورت بنائیں بلکہ اپنے دل کو خوبصورت بنائیں۔ اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ ایک بار جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایسے نماز ادا کی کہ 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ نے فرمایا تم نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کو 2 سنتیں تیرے اس نماز سے بڑھ کر ہوں گی۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لے آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ عورت یا تو خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ پوچھا گیا صبر و جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ قرآن پاک کہتا ہے، اپنے دشمنوں کے چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ اللہ اور صرف اللہ کی محبت ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی دین کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقفہ سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے
اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قرآن مجید کا ایک تنہائی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا ایک انتہائی حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت نے اس پر فرمایا کہ قل اللہ احد اللہ الصمد قرآن مجید کا ایک تنہائی حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ رب کی ناراضگی، اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے کہ میں تیرے گھر آ کر طواف کروں، نماز پڑھوں، حجر اسود کا بوسہ دوں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعا کروں، آمین ثم آمین۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، اور جو ملا ہے وہ کم نہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھائے بھی تو برا نہیں لگتا۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، خوشیاں، عبادت، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی، الحمدللہ۔ کوئی آئینہ انسان کو اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو پسند نہ ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہو تو پھر کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہم سب کی ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ۔ والدین وہ درخت ہے جو پھل دے نہ دے، سایہ ضرور دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طول ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ تم دشمن کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ جسم کو موت آتی ہے کردار کو نہیں، اپنے کردار کو بہتر بنا لو تو موت کے بعد بھی تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।